جس طرح سے چودھری پرویز الہی کا جو تازہ بیان سامنے آیا ہے، کیا یہ تحریک انصاف اور کاف لیگ کے اتحاد کے درمیان بون آف کنٹینشن ہے؟ جی بالکل، یہ جو بیان دیا ہے اور بدلے بدلے تیور ہیں چودھری پرویز الہی کے، اور ایک ایسے وقت میں جب گزشتہ روز ان کی موجودگی میں عمران خان نے اسمبلیوں کی تحلیل کا فیصلہ اناؤنس کیا، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس فیصلے کی راہ میں بھی ایک بہت بڑی رکاوٹ آ سکتی ہے۔ اگر اس میں اگرچہ جب کل چودھری پرویز الہی نے جب کل ٹویٹ بھی کیا تھا کہ انہوں نے یہ امانت ان کے حوالے کر دی، اگر انہوں نے اسمبلی تحلیل کرنے کی کوئی سمری عمران خان کے حوالے کر بھی دی ہے، تو ایسی صورت میں بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا کسی بھی اختلاف پر کوئی ریزائن کر جانا یہ اس پلان کو دھچکا پہنچا سکتا ہے، اور ایک ایسی سٹیج پر ایک ایسے وقت میں، اور انہوں نے یہ بات کی ہے جب پی ٹی آئی کا کارکن یہ نہیں سننا چاہتا، پی ٹی آئی کا کوئی ورکر یہ نہیں سننا چاہتا، اور انہوں نے پی ٹی آئی کا جو اس وقت بیانیہ ہے اور عمران خان نے جو ایک ہارڈ لائن لی ہوئی ہے، یہ بالکل اس کو اپوز کر رہے ہیں۔ تو ان کا جو مستقبل میں اتحاد ہے جس میں یہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی خواہش رکھتے ہیں، جس میں پاکستان تحریک انصاف یہ کہہ رہی ہے کہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ تو ہم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، لیکن آپ ہماری ٹکٹ پر الیکشن لڑنا چاہیں تو ہم آپ کو اکوموڈیٹ کر سکتے ہیں۔ ایسے میں ان کا یہ بیان آنا، اور عمران خان جنرل باجوہ کے ریٹائرمنٹ سے پہلے ان کا اس طرح سے نام تو نہیں لیتے تھے، لیکن اب بہت کھل کر عمران خان سامنے آ گئے ہیں، اور عمران خان کو اس طرح سے پیغام دینا بتا رہا ہے کہ دونوں جماعتوں کا جو اتحاد ہے یہ اس میں ایک دراڑ سی آئی ہے، اور اس کا جو اثرات ہیں یہ آئندہ جمعے کو جو فیصلہ جو ایگزیکیوٹ ہونا ہے اس کی راہ میں بھی یہ رکاوٹ آ سکتی ہے۔ اور پی ٹی آئی کے بہت سے جو کارکن ہیں، پی ٹی آئی کے بہت سے جو رہنما ہیں، ان سے یہ بات کریں تو وہ چودھری برادران سے جو ماضی قریب میں جو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں، خاص طور پہ جب عمران خان پر حملہ ہوا اور اس کے بعد سے لے کر اب تک، وہ کوئی زیادہ خوش نہیں ہے، لیکن وہ اس وقت مصلحت کے تحت چونکہ اور اس وقت دونوں جماعتوں نے ساتھ چلنے کا ایک اناؤنس کیا، عہد کیا، تو اس وجہ سے وہ خاموش ہیں اور وہ وقت کا انتظار کر رہے تھے۔ لیکن اب عمران خان سے متعلق کس طرح سے انہوں نے جو واضح طور پہ کہا ہے، تو یہ دونوں جماعتوں کا جو اتحاد ہے اس کا مستقبل میں چلنے کے حوالے سے اس پہ سوالیہ نشان جو ہیں وہ اٹھ گئے ہیں۔ چودھری پرویز الہی اگرچہ مونس الہی نے اس سے پہلے ایک ٹی وی پروگرام میں جنرل باجوہ سے متعلق بات کی تھی، اگرچہ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت جب مونس الہی نے یہ جنرل باجوہ سے متعلق بات کی تھی تو وہ ان کی فیور میں جانے کی بجائے ان کے خلاف اس طرح سے گئی تھی کہ جب جنرل باجوہ تو یہ کہتے رہے کہ وہ پولیٹیکل ہیں، وہ نیوٹرل ہیں، تو ایسے میں ان کو اس ساری صورتحال میں انوالو کرنے کی کوشش کی گئی تھی، لیکن اب یہ چیز واضح ہو گئی ہے کہ چودھری پرویز الہی ان کا جو خاندان ہے، چودھری پرویز الہی وہ جنرل باجوہ کے ساتھ کھڑے ہیں، اور عمران خان ایک واضح لائن لے چکے ہیں جنرل باجوہ سے متعلق، تو عمران خان تو اس پر یو ٹرن لیتے نظر نہیں آ رہے۔ وہ تو بلکہ جب موجود تھے جنرل باجوہ، جو آرم فورسز کی افواج پاکستان کی کمان جب ان کے ہاتھ میں تھی، تو اس وقت بھی وہ دبے لفظوں میں ان پہ کرٹیسزم ان کا نام لیے بغیر کرتے تھے، لیکن اب تو یہ واضح لائن چونکہ عمران خان لے چکے ہیں۔ لیکن عدیل ولایت سے وہ یہ کہتے ہیں کہ میں اس لیے کھل کر ان کا نام تب نہیں لیتا تھا، مجھے کوئی ڈر خوف نہیں تھا، لیکن میں صرف اس لیے نام نہیں لیتا تھا کہ ادارے پر حرف نہ آئے، ادارے کا امیج خراب نہ ہو۔ بالکل، اس وقت ظاہر ہے یہ افورڈ بھی نہیں کیا جا سکتا تھا، اور اس کے باوجود جس طرح سے اس وقت عمران خان اس وقت بھی انہوں نے ہارڈ لائن لے رکھی تھی، فرق صرف اتنا تھا کہ اب عمران خان جس طرح کھل کے سامنے آئے ہیں اور آنے والے وقت میں وہ مزید اس پر بات کرتے دکھائی دے رہے ہیں۔ ایسے میں چودھری پرویز الہی کی جانب سے اس طرح سے بات کرنا یہ صورتحال بتا رہی ہے کہ اگلے 5-7 دن جو ہے، کل کا جو منظرنامہ تھا جو یہ بتا رہا تھا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب خاص طور پہ ساتھ کھڑے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ یہ صورتحال اتنی سمپل نہیں ہے، اور جو جمعے کو فیصلہ جس پر عمل درآمد ہونا ہے اس کی راہ میں رکاوٹیں بھی آ سکتی ہیں۔ اور اس طرح سے چودھری پرویز الہی کی جانب سے یہ کہنا، اور ان کو چودھری پرویز الہی کی جانب سے جنرل باجوہ کو اپنا محسن قرار دینا، اگرچہ وہ عمران خان کے بھی محسن ہیں، وہ پاکستان تحریک انصاف کے بھی محسن رہے ہیں، ماضی میں عمران خان نے جنرل باجوہ کی جس طرح سے تعریفیں کی ہیں، ان کی خدمات کا اعتراف کیا ہے، اور انہوں نے ملک کو چلانے کے حوالے سے ان کی خدمات کا اعتراف کیا، لیکن اب جو لائن عمران خان نے لے رکھی ہے اور ان کے کارکن جو بات کرتے ہیں اور وہ جتنے اگریسو ہیں
اور عمران خان نے ان کی جو ذہن سازی کرتے ہوئے ان کو اس حد تک لے آئے ہیں، ایسے میں ان کا کارکن یہ قطعاً بھی چودھری پرویز الہی کو یہ سننے کے لیے نہ تیار ہوگا، نہ ان کو یہ ایکسیپٹ کرے گا، بلکہ یہ آپ دیکھیں گے کہ سوشل میڈیا میں آنے والے کچھ گھنٹوں میں ہی صورتحال کس طرح بنتی دکھائی دے سکتی ہے، جیسے کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو بڑے پرجوش کارکن اور بڑے اگریسو جو کارکن ہیں، ان کا جو ووٹر ہے جس طرح سے وہ فوری رد عمل دیتا ہے سوشل میڈیا پر، تو چودھری پرویز الہی نے یہ جو بات کی ہے، یہ اگرچہ پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے بڑی غیر مقبول سٹینس ہے، تو یہ سوالیہ نشان اٹھ گیا ہے کہ ان کا اتحاد آگے کیسے چلے گا، بلکہ یہ اتحاد اگلے الیکشن میں کیسے چلنا ہے یہ تو بہت دور کی بات ہے۔ مونس الہی کے حوالے سے بھی جو انہوں نے کہا کہ عمران خان تو مونس الہی کو ساتھ نہیں بٹھاتے تھے، اس کے باوجود ہم نے عمران خان کا بھرپور ساتھ دیا۔ حالانکہ مونس الہی تو یہ کلیم کرتے ہیں کہ دونوں کے اس وقت جو بہت اچھے تعلقات ہیں، اور کوئی سوشل میڈیا پہ کرٹیسائز کرتا ہے تو مونس الہی اس کو آڑے ہاتھوں لیتے ہیں کہ عمران خان کے ساتھ ہمارے اتحاد پر بات نہ کی جائے، اس پہ کوئی اس طرح کی بات نہ کی جائے جس سے دونوں میں کوئی ایسی رفٹ جو ہے وہ نظر آئے، اسٹیبلش ہو۔ لیکن ایسے میں ان کے والد کی جانب سے اس طرح کا جو بیان دینا بتا رہا ہے کہ چودھری پرویز الہی کے جو تیور ہیں وہ بدل رہے ہیں۔ کیا اس سے پہلے چودھری پرویز الہی کو معلوم نہیں تھا کہ جنرل باجوہ بالکل عادل وڑائچ، آپ درست فرما رہے ہیں، چودھری پرویز الہی کے تیور بدل رہے ہیں، اور دیکھنا یہ ہے کہ یہ کس تبدیلی کا پیش خیمہ ہوں گے۔ ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے گا ڈپٹی بیورو چیف لاہور حسن رضا بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں، ان سے بھی بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے عمران خان نے کل کے اپنے خطاب میں سابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے خلاف کیا کہا، اپنے ناظرین کو ایک بار وہ سنواتے ہیں۔ حکومت کو سازش کر کے بیرونی سازش کا حصہ بن کے کون ذمہ دار تھا اس کا ایک آدمی ذمہ دار ہے، اس کا نام ہے جنرل باجوہ۔ میں اس کے خلاف اس لیے نہیں بات کرتا تھا، آرمی چیف تھے، آرمی چیف کے خلاف آپ کیوں نہیں بات کر سکتے؟ کیونکہ فوج کو برا نام نہ آئے۔ حسن رضا سے بات کر لیتے ہیں۔ حسن، چودھری پرویز الہی کی جانب سے اس طرح سے جو بیان دیا گیا، جن تحفظات کا اظہار کیا گیا، کیا یہ تحفظات اس سے پہلے عمران خان تک پہنچائے گئے تھے؟ دیکھیں، کل والی تقریب سے پہلے بھی اگر دیکھا جائے تو جنرل باجوہ کے معاملے پر پاکستان تحریک انصاف اور مسلم لیگ قاف کے درمیان دو الگ پیج ہی دکھائی دیتے تھے۔ کبھی بھی ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ جو ہے چودھری پرویز الہی جو ہے وہ اس حوالے سے اپنے تحفظات سے آگاہ نہ کرتے ہوں۔ جب بھی عمران خان صاحب نے جنرل باجوہ کے حوالے سے تنقید کی یا ان کا نام لیا، یا وہ پہلے جب وہ اقتدار میں تھے جنرل باجوہ، اور جب یہ اپوزیشن میں تھے عمران خان، اس وقت بھی انہوں نے بعض جگہوں پہ دبے لفظوں میں یہ باتیں کی، تو اس وقت بھی جو ہے پرویز الہی صاحب نے اپنے تحفظات سے آگاہ کیا تھا، اور اس کے باوجود جو ہے وہ عمران خان اپنے جو ہے وہ سٹانس پر کلیئر تھے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ میں کیونکہ ان کا یہ خیال ہے کہ جنرل باجوہ کے جو ہے پوزیشن سے شاید پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ختم ہوئی، جس وجہ سے ان کو حرف تنقید بناتے رہے، لیکن جو حلقے ہیں وہ یہ نہیں سمجھتے کہ ایسے جو ہے معاملہ جب ریٹائر ہو جائے کوئی آفیسر ایسی بات کرنی چاہیے۔ اور پرویز الہی صاحب کی طرف سے 3 دن پہلے بھی جب مونس الہی ملاقات کی تھی تو ان کی طرف سے یہ میسج موصول ہوا تھا، اور پھر کل صبح بھی یہ بات ہوئی تھی تقریر سے پہلے، جس میں پرویز الہی صاحب نے کہا تھا کہ آپ جنرل باجوہ کے حوالے سے کوئی بات نہیں کریں گے، اور اس میں یہ طے ہوا تھا۔ باقاعدہ عمران خان نے جنرل باجوہ کے حوالے سے کہا تھا کہ میں اس حوالے سے کوئی نام نہیں لوں گا یا ان کو تنقید کا نشانہ نہیں بناؤں گا، اور پھر اس کے بعد یہ بھی بات کی تھی، کیٹیگوریکلی انہوں نے یہ بات کی تھی کہ میں نے جو اپنی تقریر کے جو مقاصد ہے وہ 4 نکات پر مشتمل ہے۔ ایک معیشت پر بات کریں گے، دوسرا جو حکومتی عہدیداروں کے جو کرپشن کیسز ختم ہو رہے ہیں، اور تیسرا جو ہے وہ اسمبلیاں کیوں تحلیل کرنی ہیں اور انتخابات کی طرف ہم نے کیوں جانا ہے، اور جو ان کے خلاف کیسز بنے ہیں، ہم یہ 4 معاملات پر بات چیت کریں گے۔ لیکن ہم نے دیکھا کہ کل جس طرح انہوں نے بات کی اور جب وہ تقریر کر رہے تھے، جب وہ باجوہ کے حوالے سے ذکر کر رہے تھے، تو اس وقت بھی چودھری پرویز الہی کے اگر آپ تاثرات دیکھیں جب وہ بیٹھے تھے تو ان میں شدید غم و غصہ دکھائی دے رہا تھا، اور وہ ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اٹھ کر اسٹیج سے چلے جاتے وہاں سے، لیکن ان کی طرف سے یہ بیان کل ہی نظر آ رہا تھا کہ یہ بیان سامنے آئے گا، اور پھر آج چودھری پرویز الہی نے بالکل یہ بات کہی کہ جب خان صاحب جنرل باجوہ کے خلاف بات کر رہے تھے تو مجھے بہت برا لگا، اور جنرل باجوہ ہمارے محسن ہے، محسنوں کے خلاف بات نہیں کرنی چاہیے۔ تو کیا اس وقت جو ہے وہ محسنوں کو یاد نہیں کرتے تھے جب 2018 کے الیکشن میں عمران خان جو ہے وہ منتخب ہو کر آئے، اور پھر اس ٹائم کئی سوالات اٹھتے دکھائی دیے کہ کیا جو ہے وہاں پر کس طرح جو ہے وہ رزلٹ روکے گئے، کیا ٹی ٹی ایس سسٹم جو ہے وہ بٹھایا گیا، ایک لمبا ریکارڈ ہے اگر 2018 کے بعد دیکھیں۔ اور پھر عمران خان صاحب خود جو ہے متعدد دفعہ یہ بات کرتے
कहते दिखाई दिए कि हम जो है हमारे साथ जो है जो एस्टेब्लिशमेंट हमारे साथ करी दिखाई देती है वो हमारे साथ बिल्कुल जो है एक पेज पर मौजूद है, लेकिन इसके बावजूद जब वो जो है उनका टेन्योर खत्म हुआ तो उसके बाद उन्होंने बाकायदा एक कैंपेन शुरू कर दी। मैं ये समझता हूँ ये इनडायरेक्ट जो है अदारों के खिलाफ भी कैंपेन हो सकती है, क्योंकि चौधरी परवेज इलाही हमेशा से जो है एस्टेब्लिशमेंट के हक की बात करते हैं और वो ये नहीं चाहते कि सियासत में जो है वो रियासत को या रियासती अदारों को घसीटना मुनासिब नहीं है। वो हमेशा से ये बात करते रहे और अब भी यही बातचीत सामने आती रही, क्योंकि परवेज इलाही साहब खुद ये बात कह चुके हैं कि भाजपा के खिलाफ अब अगर बात की गई तो सबसे पहले बोलूंगा और मेरी सारी पार्टी बोलेगी। अब इससे भी चीजें वाज़ेह होती है कि आइंदा आने वाले दिनों में मुमकिन है कि चौधरी परवेज इलाही असेंबली तहलील ना करें, क्योंकि हम तो पहले ये कहते दिखाई दे रहे हैं कि असेंबली तहलील करने के हक में नहीं है। चौधरी परवेज इलाही का जो है वो सिस्टम अलग है और दूसरी तरफ अगर देखें तो पाकिस्तान तरीके इंसाफ का जो सिचुएशन दिखाई देती है वो एक अलग सिचुएशन पर है, वो एक अलग जो है वो पेज पर चलती दिखाई देती है। इन दोनों के पेज मुख्तलिफ हैं, कभी भी ये इकट्ठे नहीं चल सकते। और जो सीट एडजस्टमेंट की बात हो रही है उस पर भी जो है इनके इख्तलाफात मौजूद थे और आज भी, और खासतौर पर ये इतना इंपॉर्टेंट इशू बन जाएगा आइंदा आने वाले दिनों में, क्योंकि बाजवा साहब के खिलाफ ये बात करने से